السلام علیکم۔ تھری میتھڈ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تھری میتھڈ آپ کو شہرت، کامیابی اور خوشی مہیا کر سکتا ہے۔ تو تھری جی مطلب تھری میتھڈ۔ وہ تھری میتھڈ کیا ہیں جو آپ کو شہرت، کامیابی، خوشی مہیا کر سکتے ہیں؟ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ اگر آپ شہرت کے خواہشمند ہیں تو آپ دوسروں کی مدد سے شہرت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر ان کے تعاون سے۔ اس کے بغیر آپ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ زندگی میں کامران ہونے کے آرزو مند ہیں تو آپ کو دوسروں کا تعاون ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کے تعاون کے بغیر کامیابی کا تصور محض کام خیالی ہے۔ اگر آپ کے پاس سونے کے کان بھی ہوں پھر بھی آپ لوگوں کے محتاج ہیں۔ ان کا تعاون بنیادی ضرورت اور بنیادی شرط ہے۔ کاروبار کسی قسم کا کیوں نہ ہو، اس کی وسعت اور کامیابی میں دوسروں کا تعاون بھی ضروری ہوتا ہے۔ انسانوں سے دور رہ کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، یعنی خوش رہنے کے خواہشمند ہیں، تو اس کے لیے بھی دوسروں کا تعاون بنیادی ضرورت ہے۔ انسانوں سے الگ تھلگ رہ کر آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ تنہائی کی خوشی محض نام کی خوشی ہے، کوکلی اور غیر دلچسپ۔ اس میں تسکین کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھئے جو یہ کوشش کر چکے ہیں۔ گہری اور تسکین بخش خوشی صرف اور صرف رفاقت، تعلق، دوستی اور محبت میں چھپی ہے، یعنی دوسرے انسانوں کی خوشیوں میں شامل ہو کر ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے ہی سے سچی مسرت حاصل ہو سکتی ہے۔ زیر نظر نظریات میں اسی موضوع پر بات کی جائے گی، یعنی شہرت، کامیابی اور خوشی کے موضوع پر۔ شہرت، کامیابی اور خوشی کے حصول کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا ہے، جسے آپ آزمودہ فارمولہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس فارمولے کو میں نے 3G فارمولہ کا نام دیا ہے۔ آپ اس پر عمل کیجئے اور اپنے مطلوبہ مقاصد میں کامیابی حاصل کیجئے۔ 3G فارمولہ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، ہمیشہ شکر گزاری یا احسان مندی کا اظہار کیجئے۔ یہ نہایت آسان ہے۔ اس پر مسلسل عمل کرنے سے یہ آپ کی عادت بن جائے گا، اور آپ جب بھی کسی سے ملیں گے تو خود بخود آپ کے لہجے میں انکساری آ جائے گی اور آپ شکر گزاری کا اظہار کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی راہ چلتے آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کی خیریت دریافت کرتا ہے تو جواب میں آپ اس کا انکساری سے شکریہ ادا کیجیے۔ شکریہ ادا کرتے وقت آپ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فون پر آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کی خیریت دریافت کرتا ہے تو بھی اسی فارمولے پر عمل کیجیے۔ فون پر آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ تو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن آپ کے لہجے سے ضرور متاثر ہوگا۔ کوئی شخص آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو بھی اسی لب و لہجے میں بات کیجیے اور اس کا شکریہ ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو مشورے کے قابل سمجھا۔ غرض کہ آپ لوگوں کے اندر زندگی گزاریں، ان کے قریب رہیں، ان کے مسائل میں دلچسپی لیں اور ہمیشہ اس فارمولے پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، انکساری اور شکر گزاری دو ایسی صفات ہیں جو لوگوں کو آپ کا گرویدہ بناتی ہیں۔ آپ اس رویے کو خوشامدانہ رویہ نہ سمجھیے۔ خوشامد اور شے ہے، شکر گزاری اور انکساری اور شے۔ لوگ اسی انسان کو پسند کرتے ہیں جو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ لوگوں کے تحت الشعور میں یہ خواہش جاگزین ہوتی ہے کہ دوسرے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے خوش آمدید کہیں، ان کی ذات میں دلچسپی لیں۔ انکساری اور مسکراہٹ کے ساتھ شکر گزاری کا اظہار دوسروں پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ ایسے انسان کو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ہمیشہ خیر خواہی اور گرم جوشی کا اظہار کیجیے۔ آپ یہ کبھی مت سوچیں کہ آپ کے احباب اور عزیز و اقارب آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے اور باقاعدگی سے آمد و رفت پر عمل نہیں کرتے تو جواب میں وہ غیر ارادی طور پر آپ کی ذات میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا اور خیر خواہی، گرم جوشی کا اظہار کرنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ معاشرے میں اس رویے کو
मुस्तहसिन नज़रों से देखा जाता है। आप अपने अजीज़ व अकारिब, दोस्त व अहबाब की खुशियों में बाकायदगी से शिरकत किया करें। खैर ख्वाही और नेक जज्बे का इजहार करते रहा करें। नंबर 3, हमेशा नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहा करें। दूसरों के लिए हमेशा नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहा करें। मसलन, खुदा आपको हमेशा खुश रखे, खुदा करे आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे, खुदा आपको हमेशा मुसीबत से महफूज रखे, खुदा आपकी हर तमन्ना पूरी करे, खुदा आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए, खुदा आपको खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, खुदा आपके कारोबार में तरक्की दे, खुदा आपका साया सलामत रखे, खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये हैं वो चंद नेक ख्वाहिशात जिनका इज़हार हमें मौके की मुनासिबत से करते रहना चाहिए। बाज़ार ये आम फिक्रे हैं, लेकिन जब इनका बरवक्त और बरमेल इस्तेमाल किया जाए तो ये जादुई तासीर रखते हैं। इसलिए डेल कार्नेगी कहा था, मीठे बोल में जादू है। आइए 3G फार्मूले को मुख्तसर तौर पर फिर दोहराते हैं। फर्स्ट G, हमेशा एहसानमंदी का इजहार कीजिए। 2G, हमेशा खैरख्वाही और गर्मजोशी का इजहार कीजिए। 3G, हमेशा नेक ख्वाहिशात का इजहार कीजिए। ये फार्मूला आपको शोहरत, कामयाबी और खुशी से हमकिनार कर देगा। आपकी ये तीनों ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये फार्मूला जादू है जो सर झट कर बोलता है। इस पर पूरे खुलूस के साथ अमल कीजिए। ये आपको बहुत से मकासद में कामयाब कर सकता है। ये राक़िमुल उरूफ का आज़मूदा है, ये कभी नाकाम नहीं हो सकता। आपका अमल अधूरा और नाक़िस हो सकता है, मगर ये फार्मूला बेअसर नहीं हो सकता। चंद साल पेशतर मैं कारोबार में बहुत पीछे रह गया था। मैंने बहुत से सुनहरे मौके ज़ाया कर दिए। वो कैसे? वैसे कि मैंने शुक्रगुजारी और खैर ख्वाही और नेक ख्वाहिशात का इजहार करना छोड़ दिया था। फिर मेरे ज़मीर ने मुझे जगाया, मेरी खुदसरी और खुदपसंदी से आगाह किया और मैंने ये फार्मूला तख्लीक किया। खुलूस नीयत से इस पर अमल किया। आज मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ जिसे मैंने खो दिया था। लिहाजा आप भी इस फार्मूले पर अमल करें और कामयाबी हासिल करें। God wishes for you. Thank you.